بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جو وہ اللہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا فرمانے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکہ باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون۔ بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟
تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے، پاکیزہ کلام اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم ان سمندروں میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل یعنی رزق میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور آپ کو خبر دینے والے اللہ کی طرح کوئی اور خبر نہیں دے سکتا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا کسی کو بلائے گا اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف تو اس کے بوجھ سے ذرا سا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آپ تو صرف انہیں ڈرانے والے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير. اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. ولا الظلمات ولا النور. اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ ہی سایہ اور نہ دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ لوگ اور نہ مردے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں. إن أنت إلا نذير. آپ تو صرف ڈرانے والے رسول ہیں. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ بالکل کالے سیاہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں. اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. بے شک اللہ بہت غالب بڑا بخشنے والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. تاکہ وہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے. بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. اور جو کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر خوب دیکھنے والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور فرما دیا. یقیناً ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے.
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں اتارا اپنے فضل سے، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہاں نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے. کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر لیتا جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تو جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے ان کے رب کے یہاں صرف ناراضگی میں، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف نقصان میں. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. آپ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا. بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر یہ دونوں ہٹ جائیں تو اس کے سوا کوئی ان دونوں کو تھام نہیں سکتا. بے شک وہ نہایت حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے، تو جب ان کے پاس برے انجام سے ڈرانے والا رسول آیا تو ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے، اور بری چال صرف اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے، پھر کیا یہ لوگ اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا ہے؟ تو آپ اللہ کے دستور سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اللہ کے دستور سنت کو ہرگز پھرتا ہوا پائیں گے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگتا ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹل نہ سکے گا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔